دور میں وہ بھی ایک واقعہ جو سنایا جاتا ہے، اللہ جانے کتنا صحیح غلط ہے، جس میں انہوں نے مولا علی کو کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو. جو شاعر ان کے بارے میں الٹے سیدھے شعر لکھتا تھا اور اس کو پکڑ لائے تو انہوں نے کہا اس کی زبان کاٹ دو. تو حضرت علی اس کو شہر سے دور لے کے گئے اور اس کو کرایہ دیا کہ اپنے گاؤں بھاگ جاؤ. اب اللہ جانے یہ بھی کتنا صحیح واقعہ ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے فٹافٹ آ کے حضور کو شکایت لگائی کہ علی نے تو آپ کے حکم کے اپوزٹ کیا. اور جب حضرت علی آتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ علی اس کی زبان کاٹ دی؟ انہوں نے کہا جی کاٹ دی. اب حضرت علی کی لائف میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ انہوں نے حضور کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، صرف ایک واقعہ ایسا ہے، اور وہاں انہوں نے کلیئر کٹ انکار کر دیا، حضور کو کہہ دیا میں نے نہیں یہ کرنا. ادروائز ان کا بات ماننے کا حال یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر خیبر یاد ہے، خیبر کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے. وہاں پر 3 دن سے مسلمان اس قلعے پر اٹیک کر رہے ہیں جس کا دروازہ اتنا ہیوی تھا کہ اس کو 60 بندے کھولتے یا بند کرتے تھے. وہ اتنا ہیوی اور بڑا تھا، 60 میل، اور اندر اتنا زیادہ فوج ہے اور وہ سارے آرمڈ ہے اور قلعہ بڑا سٹرونگ ہے اور وہ سارا کچھ ہے. اور مسلمان بھی 3000 ہیں شاید، اور 3000 مسلمان 3 دن میں اس قلعے کو فتح نہیں کر سکے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کہہ رہے ہیں کہ علی یہ لو تلوار اور یہ قلعہ فتح کر لو. لاجیکلی تو ایک بچے کو، کیونکہ ہی از ہارڈلی 22 ایئرس، تو انہیں تو کہنا چاہیے کہ جناب آپ 3000 بندہ تو جیت گئے نہیں ہیں، کچھ کر نہیں سکے، تو مجھے اکیلے کو کہہ رہے ہیں ویسے مار دیں گولی مجھے. کوئی ہماری طرح کا کوئی آرڈر میرے جیسا ہوتا تو اس نے تو یہ آرگومنٹ دینا تھا کہ جناب مجھے گولی مار دے ہو یا پاؤں میں گر جانا تھا، سرکار کی کر دے پے ہو. انہوں نے تو پوچھا بھی، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں میں یہ اشوب چشم شاید ہوا ہوا ہے یا ریڈ آئیز ہوئی نہیں ہے، جو کہ بیماری نہیں تھی ان کی. میں سمجھتا ہوں وہ ان کی ایک اسپرچول کیفیت ہوتی تھی، ان کا لو جو بھی ان کا تھا اس میں ان کی آنکھوں کا وہ حال ہوتا تھا. انہوں نے کہا اب اس کو تو برسات کو تو روکیں. وہ سرکار نے اپنی آنکھیں پاری کی انہیں، ٹھیک ہے، پاری کر دی تھوڑی دیر کے لیے، اور انہوں نے جا کے وہ قلعہ فتح کر دیا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے جو اس سے بھی زیادہ مشکل جگہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں 54 ایئرز اولڈ میچور میلز ہیں، ٹھیک ہے، بہادر، تلوار سب کچھ انہیں آتا ہے. اور ایک 22 ایئرز اولڈ بوائے جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم اس جگہ پہ میری جگہ سو جاؤ، کیونکہ میرے پہ آج قاتلانہ حملہ ہونا ہے، تم میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ. تمہیں نہیں یہ کچھ کہیں گے، میرے سے دشمنی ہے ان کی. اور یہ نا اصل میں یہ کچھ امانتیں پڑی ہیں، یہ دے گے نا تم تو تم بھی صبح آ جانا، اور ہم دونوں اسکیپ کر رہے ہیں. وہ 22 ایئرز اولڈ بوائے کو تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ دونوں ہی سمجھدار بندے جا رہے ہیں، میں تو کل کا بچہ ہوں. ایسے کریں آپ میں سے ایک بندہ ادھر رہے، آپ کی جان کو تو خطرہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہیں یہ ادھر رہے، یہ بھی بڑے ایماندار ہیں، اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں تو بچہ ہوں، میں ادھر کیا کروں گا. اور اگر نہیں تو آپ دونوں جائیں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، بھاڑ میں جائیں ان کی ایمانتیں، یہ تو ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں، ہم نے ان کی ایمانتوں کو کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں وہ واحد رات تھی جس دن میں گھوڑے بیچ کے سویا تھا، جیسے محاورے میں ہم کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے، بے فکر ہو کے سویا تھا، کیونکہ جب سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ایمان، ان کی اسلام کے مطابق ان کا قرآن کو سمجھ رہا تھا، تو مجھے یہ پتا تھا کہ سوتے ہوئے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ صبح اٹھیں گے، ہماری روح اللہ کے پاس چلے جاتی، واپس پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صبح مجھے آ کے مل لینا فلاں جگہ پہ، یا صبح تم آ جانا اور میرے پاس وہاں آ جانا، تو مجھے ایک گارنٹی تھی کہ میں نے صبح اٹھنا ہے. اب جو مجھے گارنٹی تھی میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے چادر منہ کے اوپر کی اور میں سو گیا. اب آپ خود ہی سوچو بیٹا کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ جس چارپائی پہ میں لیٹ رہا ہوں اس کے اوپر لوگوں نے آ کے اچانک تلواریں برسانی ہیں کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ کم از کم تو چادر منہ کے سے نیچے رکھیں گے نا کہ یار میرا چہرہ نظر. آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ شاید بہادر ہوں،
چادر نہیں میں منہ کے اوپر کر سکتا, وہ تو میں ابھی بھی نہیں کر سکتا, ویسے بھی نہیں کر سکتا, مجھے کچھ ہوتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آ گیا ڈاکو بند دروازے میں بھی, ٹھیک ہے, حالانکہ ڈاکو تو آ گیا تو دروازہ چادر نہ بھی ہوگی تو آ جائے گا, لیکن بہرحال میں نہیں چادر منہ پہ کر سکتا. وہ کہتے ہیں میں نے چادر کی منہ پہ اور میں سو گیا کہ آج تو صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے. دس از کنوکشن, دس از وصف علی. عشق مصطفیٰ وصف مصطفیٰ ہو جانے کا نام ہے, اور عشق علی وصف علی ہو جانے کا نام ہے. اب تیسرا جو پوائنٹ ان کا سب سے مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے وہ ہے جب فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے, 6 ماہ سال پہلے, ایک عورت مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی کوئی ملازمہ تھی, بوڑھی عورت, مسلمان نہیں ہوئی ہوئی تھی, وہ آ گئی مدینہ شریف میں. جو پرانے ملازم ابھی بھی ہمارے تو گاؤں میں کرتے ہیں, گھر بھی آ جاتے ہیں, وہ آ گئی, بوڑھی عورت تھی, روتی پیٹتی جی کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے آ گئے اور ساڈا کوئی اتھے والی وارث ہی نہیں, کھان نو ہے کوئی نہیں, چودھری صاحب سلام علیکم. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کچھ پیسے دیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد بھی فرمائی, کچھ اور لوگوں سے بھی کروائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک ساتھی صحابی جو ہجرت کر کے ساتھ آئے ہوئے تھے, ہجرت اسلام کا وہ رکن ہے جو ہم میں سے بہت سے کرتے ہی نہیں ہے ساری لائف, ان لوگوں نے کی ہوئی ہے. جہاد اور ہجرت آگے ہیں, نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد کی آگے سیکریفائس کی چیزیں ہیں. انہوں نے ہجرت بھی کی ہوئی ہے اور بدر, خندق, احد کی جنگیں بھی لڑی ہوئی ہیں, جہاد بھی کیا ہوا ہے, جان بھی حضور کے لیے رسک پہ کی ہوئی ہے. اب یہ بندہ جو ہے, یہ صحابی جو ہیں, یہ اس عورت کو خفیہ خط دیتے ہیں کہ تم میرے بیوی بچے ادھر ہیں, تو ادھر جا کے مکے میں جو ہے نا, مکے کے سرداروں کو یہ خط دو کہ حضور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم عن قریب آپ پہ اٹیک کر دیں گے, تو تم لوگ تیار ہو جاؤ. اب وہ عورت نے وہ خط لیا, انہوں نے اسے کو پیسے دے دیے, اسے کہا تم جا کے نکل جاؤ. وہ خود بوڑھے تھے اب ہو گئے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی, جبرائیل نے آ کے بتا دیا, جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور 2 اور صحابہ کرام تھے, ان تینوں کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ فوری طور پہ اس عورت کو پکڑو, وہ مکہ نہ پہنچنے پائے, اور اس سے وہ خط, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط کسی صورت مکہ جانا نہیں چاہیے, یہ تم لوگوں کی ڈیوٹی ہے, اور وہ خط اس سے لے کے واپس آؤ. اب یہ تینوں نے گھوڑے یا اونٹ دوڑا دیے. وہ قافلہ مدینہ سے مکہ اگر 400 کلومیٹر ہے تو تقریباً شاید 200 کلومیٹر جا چکا تھا, یا کافی دور جا چکے تھے. انہوں نے جا کے وہ قافلہ روک لیا تینوں نے, ٹھیک ہے, مسافر تھے سارے, لیکن اس عورت کو انہوں نے جا کے پکڑ لیا. اب اس عورت کو جا کے ان تینوں نے پکڑ لیا اور اسے کہا مائی بوڑھی کو کہ تمہارے پاس جو خط ہے ہمارے حوالے کر دو. اب وہ مکر گئی, اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری تلاشی لیں گے. عرب میں بوڑھی عورتوں کا, چاہے وہ ملازمہ ہوں چاہے جو بھی ہو, ان کا پردہ اور ان کا عزت, بہرحال ایک پروٹوکول تھا. سب نے کہا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بوڑھی عورت کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں, اس کے پاس خط ہے, یا یہ دے دے, نہیں تو ہمارے ساتھ مدینہ واپس چلے نبی پاک کے ساتھ. اب اس عورت نے آگے سے یہ ڈرامہ ڈال دیا, اس نے کہا جی میں تو اتنا سفر کر رہی ہوں بوڑھی, میں کیوں واپس جاؤں, میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو قافلے میں لوگ شروع ہو گئے کہ یار آپ لوگ ایم ہی آرگیو کر رہے ہیں. یہ بہرحال کوئی عورتوں نے شاید اس کی تلاشی لی, اس کے پاس سے کوئی خط نہیں نکلا. اب جب خط بھی نہیں نکلا تو وہ جو باقی دونوں صحابہ کرام تھے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اب واپس چلتے ہیں. حضرت علی نے اچانک تلوار نکال لی اور انہوں نے اس عورت کی گردن پہ وہ تلوار رکھ دی. اسے کہا کہ یا تو میں تمہاری گردن ابھی اتار دوں گا, تمہارے پاس اب یہی ہے راستہ, خط میرے حوالے کر دو, نمبر 1, نمبر 2 میرے ساتھ مدینہ منورہ چلو, نمبر 3 میں تمہاری گردن اتار رہا ہوں. اب وہ سارے قافلے والے بھی اور وہ دونوں صحابی بھی جو حضور کے ساتھی تھے وہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ علی یہ کیا کر رہے ہو. حضرت علی واز اباؤٹ 30, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, بوڑھی عورت ہے اور بے گناہ ہے, اور آپ بوڑھی عورت کا قتل کر دیں گے جب اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے خط. جب اس کے پاس نہیں ہے خط, اس کی تلاشی لی ہے نا, اس کے پاس خط نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسے قتل کر دیں گے؟ انہوں نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا. نہیں قتل کیوں کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ مدینہ چلے.
اس نے کہا میں نے مدینہ نہیں جانا، جب میں مجرم نہیں ہوں میں واپس 200 کلومیٹرز کیوں جاؤں، میرے بچے پیچھے بھوکے مر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں نے تو واپس جانا ہے۔ انہوں نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیری گردن اتار رہا ہوں۔ اب وہ دونوں صحابی بھی حضرت علی کو کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس کام میں، یہ تو ظلم ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، ایک بیگناہ عورت کو قتل کر رہے ہیں اور وہ بھی بوڑھی عورت کو قتل کر رہے ہیں، ون شوڈ ناٹ ڈو لائک دس۔ اس پہ حضرت علی نے کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پاس کھاتا ہے تو اس کے پاس کھاتا ہے، چل پھر اللہ اکبر، اس نے فٹافٹ ہاتھ جوڑ دیے اور اپنے جوڑے میں سے اس نے خط نکال کے کہا اس نے یہ ہے۔ دس از کنوکشن آف ایمان، دس از ہز لو، ہز کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ ہز سبمیشن ٹو دا پروفٹ۔ اب خط نکل آیا، عورت پکڑی گئی، خط لے کے واپس آ گئے۔ اب مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جس نے خط لکھا ہے وہ خود مانتا ہے یا میں بتاؤں؟ وہ صحابی شاید روتے ہوئے اٹھ پڑے، بوڑھے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ حضور کے چہرے پہ غصہ یا ناراضگی تو آئی ہے جو بھی، انہوں نے کہا یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ ادھر سے شاید حضرت عمر یا کوئی اور صحابیوں نے تلواریں نکالنی کہ سرکار یہ تو منافق ہے، ہمارے میں مخبر، یہ تو مروانے لگا تھا ہمیں، تو اس کی گردن اتار دیں۔ ان صحابی نے تو رو کے کہا کہ اصل میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بیوی بچے میرے ساتھ ادھر نہیں آئے تھے ہجرت کر کے، وہ تو مکہ میں ہیں، لیکن اب وہ مسلمان تو ہو چکے ہیں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر ہم مکہ پہ اٹیک کریں گے تو اس زمانے کے جو رسم و رواج تھے اس کے مطابق مکہ والے میرے گھر کو آگ لگا دیں گے، میرے بیوی بچوں کو آگ لگا دیں گے کہ یہ تو دشمن کے بچے ہیں۔ تو میرے یہ تھا کہ میرے بیوی بچوں کو وہ آگ نہ لگائیں اور میں ان پہ یہ احسان کر دوں، یہ مخبری کر دوں کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ حضور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کریں گے، تو اس چکر میں وہ میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ نہیں کہتے، باپ کہتے ہیں، صرف ماں نہیں کہتے۔ اب یہاں پہ ان کا ایمان کمزور ہوا ہے ان صحابی کا، اور وہ مان رہے ہیں، لیکن وہ بدر والے تھے، انہوں نے جنگ بدر لڑی ہوئی تھی جس کے بارے میں اللہ کی آیات آ گئی ہوئی ہیں کہ اولین ہے یہ، اور ان کا معاملہ اور میرا معاملہ ہے۔ اب ان کے سارے ٹیسٹ ہو گئے، اگر کوئی غلطیاں کر بھی لیں گے وہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق ہیں شاید یا کوئی اور صحابیوں نے تلواریں نکالی کہ اس کی گردن اتارتے ہیں، حضور کے فوراً انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ بدری صحابی ہے؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بھی جھوٹی سچی کہانی کو سن کے، ہسٹری کی کوئی بات سن کے، سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر یا سیدنا عثمان یا کسی بھی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت میں اور بدر میں ساتھ دیا ہے، ان کے بارے میں کوئی لوز بات کرتے ہیں، تبرہ تولتے ہیں، امام عالی مقام ہی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہیں وہاں تلوار نکالی ہے، وہ حضور کے آرڈر کے حکم کے پڑے ہیں، حضور نے نہیں کیا، ختم بات، فنش۔ اور صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف انکار کر دیا کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ پڑھائی ہے آپ کو انہوں نے اسلامیات میں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کہہ دیں کہ میں نے نہیں آپ کی بات ماننی، جو ہجرت کی رات پہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہی از ہارڈلی 21 ایئرز اولڈ بوائے، اور خیبر کے موقع پہ ہی از آئی تھنک ہارڈلی 28، 29 اور 30، وہاں پہ بھی نہیں کہہ رہے۔ یہاں پر بھی وہ فلی کنوکٹڈ ہیں کہ اس عورت کے پاس کھاتا ہے نہیں تو میں اس کو مار دوں گا، میرے نبی نے کہا تو غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر کیسے حضور کو وہ نہ کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا موقع ہے؟ حدیبیہ پڑھایا ہے انہوں نے آپ کو، صلح حدیبیہ پیکج پڑھایا ہے۔ وہ جب صلح حدیبیہ کے لیے بانڈ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو وہ عرب والے جب آئے، جو بھی سردار تھا، تو یاد آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جی جو معاہدے کی شرائط طے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھی مکہ کے فلاں بندے XYZ اور محمد رسول اللہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے، تو حضرت علی لکھ رہے تھے، تو وہ
عربز جو تھے یا مکے والے بہت تیز اور چلاک لوگ تھے, ایسے ہی نہیں تھے وہ. انہوں نے فوراً پوائنٹ ریز کر دیا, انہوں نے کہا ایک منٹ ہے, یہ کیا لکھ دیا محمد رسول اللہ, ہم نہیں رسول مانتے آپ کو, یہی تو لڑائی ہے, یہ کاٹیں آپ بیچ میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسے لکھیں محمد بن عبداللہ لکھ لیں. علی یہ رسول اللہ ہٹا دو آگے سے. حضرت علی نے کہا جی میں تو نہیں ہٹاتا, میں تو مانتا ہوں. حضور کو بھی کہہ دیا میں تو نہیں ہٹانا, میں تو مانتا ہوں. یہ انہوں نے زندگی میں ایک انکار کیا ہوا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ علی کیا کہہ رہا ہے اور یہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اور بات بھی ٹھیک تھی, وہ تو مانتے ہیں, وہ کیسے ہٹا دیں. ایمان ہی یہ ہے, ایمان محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ تو بیٹا شیطان بھی مانتا ہے, آدم رسول اللہ کا وہ منکر ہے, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ یعقوب رسول اللہ, یہ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مانتے تھے, لیکن جب اللہ نے کہا کہ نہیں مانو لا الہ الا اللہ یوسف رسول اللہ, وہ نہیں مانے, کام خراب ہو گیا. اب اللہ محمد رسول اللہ ہی کو منوانا چاہتا ہے, اور منوا رہا ہے اور منواتا رہے گا, اور ہم پڑھتے بھی یہی ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں, ہیں, ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, اس لیے انہوں نے ہنس کے کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے. انہوں نے کہا جی یہ رسول اللہ لکھا ہے. تو انہوں نے اپنے انگوٹھے پہ اپنے لب لگا کے تو وہاں سے وہ مٹا دیا, اپنے انگوٹھے سے خود مٹا دیا. ان کے لیے ضروری نہیں ہے لکھنا کرنا, ایسے کرنا, وہ تو ڈکلیئرڈ ہے. کوئی انہیں نہ بھی مانے تو وہ رسول اللہ ہیں, لکھ کے نہ بھی مانے تو بھی رسول اللہ ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی کچھ کہتا رہے, انہیں کیا اس سے فرق پڑنا تھا. وہ عرب والوں کی خاطر انہوں نے کہا لکھو محمد بن عبداللہ کے درمیان یہ معاہدہ پایا. وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں مولا علی جو ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے حضور کو, ٹھیک ہے. سو دس از ہز لو, ہز ڈیووشن, ہز ڈیڈیکیشن, ہز کمٹمنٹ. پتہ نہیں, میں ان کی بات آج شاید ان کی برتھ ڈے بھی پچھلے دنوں گزری ہے, 13 رجب کہی جاتی ہے ان کی. تو ہم آج بھی اگر آپ خیبر فتح کرنا چاہتے ہیں تو خیبر فتح کرنا کہتے ہیں محاورتاً ایک ایسا مشکل کام جو کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے. آپ اپنے سے 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز اسٹرانگ دشمن سے لڑ رہے ہیں, یا آپ پہ مصیبت آ گئی ہے, یا دشمن نے حملہ کر دیا ہے, آپ کو وصف علی پیدا کرنا پڑے گا. وہ وصف علی عشق سے پیدا ہوگا, وہ عشق ہے, انکنڈیشنل لو ہے. وصف علی کیا ہے؟ عشق نبی, عشق نبی ہے ان کا. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سا بھی ہمارے پاس ڈاؤٹ نہ ہو. کوئی کچھ کہے بھی تو سنیں, بک میں ہے کچھ لکھیں, بس بات کریں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آپ کے پاپا, میں, ہمارے جیسے شودے لوگ, شوخے لوگ, یہ بھی بہرحال اس طرح کی کوئی بات ایسی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. وہ جن کے اخلاق کی اللہ تعریفیں کر رہا ہے, اللہ ان کے گن گا رہا ہے, درود شریف سلام, اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے, وہ بیونڈ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ سے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں, لیکن اس میں ڈیبیٹس مت کیا کرو. ان کی شان کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا بھی گستاخی ہے. سورج کے لیے ہم کوئی ڈیبیٹ کریں گے؟ سورج کو کسی لاجک کی ضرورت ہے؟ سورج بھی ان کو سلام کرتا تھا, چاند ان کو سلام کرتا ہے, لوگوں نے دیکھا تو ہے سامنے, تو انہوں نے چاند ٹوٹے کر دیے. یہ کائنات ساری ویسے بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے, لیکن انسان کو اپنا ہی نہیں پتہ چل رہا. تو پھر جو انسانوں میں سے سب سے بیسٹ تھا اس کا ہمیں کیا